الحمدللہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبی الصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد خیر الورى وعلى آلہ واصحابہ المتعددین بالتقوی اما بعد فأعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما لائق سر احترام سرمایہ ملت اسلامی نمونہ اسلام شیخ طریقت محب و مشفق محترم المقام حضرت اللہ پیر سید غلام رسول شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ دیگر معزز مشائخ و علماء کرام اور محترم حاضرین و سامعین اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھ کو آج کی اس عظیم الشان عظیم المقاصد اور کثیر البرکات کانفرنس میں حاضری کا شرف ادا کیا اور اپنا اور اپنے محبوب مکرم کا ذکر پاک اور پیغام عظیم سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ بات میرے لیے انتہائی اعزاز کا باعث ہے کہ میں حضرت قبلہ پیر صاحب کے حکم کی تعمیل میں اس عظیم علمی فکری تاریخی اور روحانی مرکز پہ حاضر ہو کے آپ حضرات سے خطاب کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ میں اپنے برادر عزیز حضرت مولانا قاری محمد ناصر صاحب نقشبندی ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ جن کے توسل سے تاریخ کا تعین ہوا اور میں اس پاکیزہ مجلس تک پہنچا ہوں۔ خوشبخت اور خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ رب العزت اس طرح کی پاکیزہ مجالس میں حاضری کا شرف عطا کرتا ہے۔ اس لیے کہ یہاں آیا نہیں جاتا بلکہ بلایا جاتا ہے۔
بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پڑوس میں رہ کر نہیں آ سکتے ہوں، اور بہت سے ایسے بھی ہیں جو دوسرے ملکوں سے آئے ہیں۔ تو اس کے سوا کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہاں آیا نہیں جاتا، یہاں بلایا جاتا ہے۔ بہت سے امیر نہیں آئے مگر غریب آئے جاتے ہیں، بہت سے پڑھے لکھے نہیں آئے مگر ان پڑھ آئے بیٹھے ہیں، بہت سے کوچھیوں والے نہیں آئے مگر چگیوں والے آئے بیٹھے ہیں۔ بزام خیش بہت سے پختہ عقل والے نہیں آئے اور چھوٹے چھوٹے بچے آئے بیٹھے ہیں۔ اس کے سوا کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ نہ مکھڑا نہ مکھڑے پر دل بے کلا، یہ وہ بے کرتے آتے تھے دل بے کرتے۔ تو یہاں آیا نہیں جاتا بلکہ بلایا جاتا ہے۔ اور امام الانبیاء کے غلاموں پھر یہ بھی قانون ہے، یہ بھی اصول ہے کہ جب بلایا جاتا ہے پھر نوازا بھی جاتا ہے، بلایا جاتا ہے پھر نوازا بھی جاتا ہے۔ جو خود جاتا ہے وہ عرض کرتا رہتا ہے مولا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، آواز آتی ہے لن ترانی، نہیں دیکھ سکتے کہ تو خود آیا۔ اور جب بلایا جاتا ہے تو سوئے ہوئے محبوب کے تلوے چمائے جاتے ہیں، اور لامکان میں بلا کے ساری پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، سارے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، اور آواز آتی ہے محبوب تو جی بھر کے دیکھ، تو خود تو نہیں آیا، تو بلایا گیا۔ تو جب بلایا جاتا ہے پھر نوازا بھی جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بات ہے، فرمایا اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا، فرمایا میرے غلاموں جب جنت کے باغوں میں جا اپنی خوراک لے لیا کرو، جب جنت کے باغوں میں جا۔ اصحاب رسول نے حیران ہو کے سوال کیا یا رسول اللہ اس دنیا میں وہ جنت کے باغ کہاں ہیں؟ آج تک آپ کی زبان اقدس سے اس جنت کا ذکر سنا کہ جو اعمال اچھے ہوئے تو مرنے کے بعد نصیب ہوگی، تو آج ایک ایسی جنت کا ذکر کر رہے ہیں جو اسی زمین پہ اسی دنیا میں۔ تو یا رسول اللہ وہ جنت کے باغ کہاں ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجالس الذکر، فرمایا وہ محفل ہے جہاں اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر ہوتا ہے، وہی جنت کا باغ ہوتی ہے۔ تو اس حدیث رسول کی روشنی میں اس وقت ہم جنت کے باغ میں ہیں۔ تو جو آ سکنے کے باوجود نہیں آ سکے انہیں اپنے مقدر پہ رونا چاہیے۔ تو یہ نہ سمجھے کہ مجلس میں حاضری سے معلوم ہے، وہ بدبخت یہ سمجھے کہ جنت میں حاضری سے معلوم ہے۔ کیونکہ امام الانبیاء نے فرمایا جہاں ذکر ہو وہ جگہ جنت میں، اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر ہو وہ جگہ جنت میں۔ اب ہے تو یہ جنت مگر نظر نہیں آتی۔ جنت مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ جب حضور نے فرما دیا کہ وہ جگہ جنت ہوتی تو کون بدبخت ہے جو نہیں مانے گا کہ جس رسول کے فرمانے پر ہم نے بن دیکھا خدا مانا ہے، اس کے فرمانے سے بن دیکھی جنت نہیں مانے گا۔ اس وقت ہم جنت میں ہیں مگر امام الانبیاء کے غلام نظر نہیں آتے۔ اللہ دکھا سکتا ہے مگر نہیں دکھاتا۔ کیوں نہیں دکھاتا؟ فرمایا میں دکھا کے منوانا ہی نہیں چاہتا، میں دکھا کے نہیں منوانا چاہتا، میں حاشا اپنے رسول سے سنوا کے منوانا چاہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم نے دیکھ کے مانا تو وسیلہ آنکھیں بنے گی، اور اگر سن کے مانا تو وسیلہ میرا مصطفیٰ بنے گا۔
حدیث رسول کے مطابق اس وقت ہم جنت کے باغ میں امام الانبیاء کے غلاموں اس حدیث میں میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی آئی بیٹھی ہیں بڑی توجہ سے سنیں کیونکہ میرا میدان یہ ہے کہ میں مجمع کا ذوق دیکھ کے بات نہیں کرتا کیونکہ لوگ آتے ہیں کانوں کا چسکا پورا کرنے کے لیے اہل سنت کی اکثریت محفلوں میں جا رہی ہے ذہن تعیش کے لیے پوری قوم سور تال پہ لگی ہے پوری قوم ٹپوں پہ لگی ہے اور پوری قوم شعر و شاعری پہ لگی ہے امام الانبیاء کے غلاموں میں اتنا لمبا سفر کر کے یہاں اس لیے نہیں آیا کہ میں آج کے ذوق کی بات کروں میں اس لیے آیا ہوں کہ اپنے آقا کی لوٹی ہوئی امت کی ضرورت کی بات کروں اور تمہاری ضرورت قرآن ہے تمہاری ضرورت رویے نہیں ہے تمہاری ضرورت انکار نہیں ہے تمہاری ضرورت قرآن ہے کہ جس کی طرف ہماری میجارٹی اور اکثریت نے پشت کر رکھی یہاں جھومتے بھی ہیں نعرے بھی لگاتے ہیں اور امام الانبیاء نام پر ہاتھ جھنڈے بھی لگا لیتے ہیں محفلیں نہ رہی پتلی تماشا بن گئی سجیدگی ختم ہو گئی امام الانبیاء کے غلاموں یہ یاد رکھنا اللہ کی عزت کی قسم کہ جس شخص کے نام نبی پہ ہاتھ اٹھے مجلس میں اور 5 وقت خدا کی بارگاہ میں وہ ہاتھ بندگی کے لیے جڑ نہ سکے وہ مومن کے ہاتھ نہیں وہ منافق کے ہاتھ محفل میں جس بندے کا نبی کے ذکر پر سر جھومنے لگ جائے اور اذان سن کر 5 وقت اس نبی کے رنگ کے سامنے وہ سر نہ جھکے وہ مومن کا سر نہیں وہ منافق کا سر ہے افسوس یہ ہے کہ ہمیں غلط گائیڈ لائن دی جا رہی ہے شعوری طور پر اور غیر شعوری طور پر حضور کی امت کو بد عمل اور بے عمل بنایا جا رہا ہے یہی سبب ہے ہمارے 2 چہرے بن گئے 2 چہرے بن گئے 2 چہرے بن گئے کہ کورس میں آ گئے محفل میں آئے جمعہ پڑھنے آئے ممبر کے سامنے بیٹھ کے تقریر بھی سن لی اور گھر گئے تو نیٹ پہ بیٹھ کے کجریوں کی فلمیں بھی دیکھ گھر میں کوئی مر گیا تو حافظ بلاؤ کے ختم بھی کروا لیے اور بیٹوں کی شادی ہوئی تو کجریوں کے ڈانس بھی کروا لیے شادی ابھی مہینہ بعد ہونی ہے اور مہینہ پہلے اس گھر میں ڈیک لگتے ہیں اور طوائفہ کے گانے چلتے ہیں تو گھر میں ختم بھی ہو رہا ہے اور گھر میں طوائفوں کے گانے بھی چل رہے ہیں یہاں کتنے لوگ بیٹھے ہیں کہ جن کے گھروں کی الماری میں قرآن بھی بند ہے اور مطالعہ کی میز پر فلمی میگزین بھی پڑے یہ آگ گھر گھر لگی ہے اور صورتحال یہ ہے امام الانبیاء کے غلاموں کہ ہماری بسوں کے باہر کوچوں کے باہر اور ٹرکوں کے باہر لکھا ہے اللہ نبی وارث اور کوچوں اور بسوں کے اندر چلے جاؤ تو ایسی چیز پر کنجریوں کی ننگی فلمیں چل رہی ہیں اور ظالموں باہر کیا ہے اور اندر کیا ہے تو یہ دورہ کردار چھوٹے طبقے کے لوگ یہ بال کاٹنے والے نہیں یہ کپڑی سلائی کرنے والے درزی ان کی دکانوں پہ جاؤ دیواروں پر اوپر سورہ یاسین کے کیلنڈر بھی لگے اور نیچے کجریوں کی تصویریں بھی لگی یہ دورہ کردار یہ کیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ نیکی اور بدی سچ اور جھوٹ کفر اور اسلام حق اور باطل کو اکٹھا لے کے چلے
کلندر لاہوری کہتا ہے یہ تیری بھول ہے نادان، باطل کوئی پسند ہے عقل یہ دو چہرے یہ باطل کے، باطل کوئی پسند ہے عقل شریف ہے، شرکت میں آنا حق کو باطل نہ کر قبول۔ اور صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے جو عقل کا غلام ہے وہ دل نہ کر قبول۔ ہمارے دو رخ بن گئے، ہمارے دو چہرے بن گئے کہ شیطنت بھی چل رہی ہے اور ہم چاہتے ہیں شاہد اسلام بھی چلتا رہے۔ ایسا فقیروں کے ڈیرے پہ آئے اللہ والوں کی بات میں بیٹھے ہو، ایک فقیر سے کسی نے پوچھا کہ فقیر صاحب یہ بتائیں کہ ایک اللہ کے ولی میں اور عام مسلمان میں فرق کیا ہوتا ہے؟ ایک ولی میں اور عام مومن میں فرق کیا ہوتا ہے؟ اب فقیروں کی باتیں اسی طرح ہوتی ہیں، صرف ایک جملے میں نا ساری بات سمجھاتی ہے اور اسے پلے باندھ لیں۔ عام ہم جیسے مسلمانوں میں اور حضرت پیر سیدنا جماعت علی جاتے تھے، ان ولیوں میں ہم نے فرق کیا ہے؟ امام الانبیاء کا غلام و فرق یہ ہے، فقیر نے کہا کہ جو عام مسلمان ہیں وہ بدبخت رب کو مانتے ہیں مگر رب کی نہیں مانتے۔ جو عام مسلمان ہم جیسے مسلمان وہ رسول کو مانتے ہیں، رسول کی نہیں مانتے۔ یہاں کوئی بیٹھا ہے جو کہے میں رب کو نہیں مانتا، کوئی مائیں بہنوں بیٹیوں میں سے کوئی ہے جو کہے میں رسول کو نہیں مانتی، جس سے پوچھو رب کو بھی مانتا ہے رسول کو بھی مانتا ہے، مگر ہماری بدبختی یہ ہے کہ ہم رب رسول کی نہیں مانتے، کی نہیں مانتے۔ اگر ہم نے اپنے رسول کی مانی ہوتی، اگر ہم نے اپنے رسول کی مانی ہوتی تو ہماری بیٹیاں ننگے سر بازار میں بھی پھر رہی ہوتی۔ اگر ہم نے اپنے رسول کی مانی ہوتی تو ہماری بہو بیٹیاں میک اپ کر کے بیگانوں میں نہ پھر رہی ہوتی۔ اگر ہم نے رب رسول کی مانی ہوتی تو ہمارے گھر کی چار دیواری میں کنجریوں کے گانے نہ چلتے، تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہوتی۔ اگر ہم نے رب رسول کی مانی ہوتی تو ہماری بیٹیوں کے ہاتھ میں رومانٹک ناول نہ ہوتے، سیرت فاطمہ زہرا کی کتابیں ہوتی۔ ہم نے رب کو مانا ہے مگر رب کی نہیں مانا، ہم نے رسول کو مانا مگر رسول کی نہیں مانا۔ دیکھیے عورتوں کا لباس کس حد تک پہنچ چکا ہے، مگر مرد خاموش رہے۔ عورتیں ڈھیلے ڈھالے لباس پہنتی تھی اور یہاں تک بازو ہوتے تھے، شلواریں اور وہ بھی ڈھیلی ڈالی۔ کیوں؟ اس لیے لباس بنا اس لیے کہ جسم کا سٹرکچر نظر نہ آئے، جسم کا ڈھانچہ نظر نہ آئے۔ پرانے وقتوں کی عورتیں آج بھی آپ دیکھتے ہیں اور اوپر موٹی چادریں۔ پھر کیا ہوا کہ قوم کو ٹی وی کی ٹی وی ہو گئی، گھروں میں ٹی وی آ گیا، پھر نیٹ لگ گئے، پھر کیبل کے کنیکشن آ گئے، پھر ٹچ موبائل آ گئے۔ پھر کیا ہوا؟ سروں سے چادریں بھی اتری، دوپٹے بھی اتر گئے۔ چودھری ملک مہاراجے مہاراجے اونچے خاندان کے لوگ کہ جن کی بہو بیٹیوں کے پاؤں کی پشت پر بھی کبھی غیر محرم کی نظر نہیں گئی تھی، آج ان کی نیک لائنیں اور چھاتیاں نظر آ گئی۔ ٹائٹ پاجامے پہنے، مرد نہیں بولے، سروں سے دوپٹے اترے، مرد نہیں بولے۔ گھر کی چار دیواری سے قرآن کی تلاوت بند ہوئی، دونوں گونجنے لگے مگر مرد نہیں بولے، انہوں نے منہ میں دہی جمائے رکھی۔ افسروں کی بیگمات بن سمجھ کر بازاروں میں اتری، وہ بے حیا اپنی بیویوں کو اپنے ساتھ سیٹ پہ بٹھا کر پورے بازار میں لے کر پھرے اور اعلان کرتے رہے کہ میں وہ دیوس ہوں جو اس بڑے بازار میں اپنی عزت کا جنازہ خود نکالنے آیا۔ گھر سے دین نکلتا رہا، عورتوں کے دوپٹے اترتے رہے، ڈھیلی ڈالی شلواریں اتری، ٹائٹ پاجامے آ گئے، کھلے لباس اتر گئے۔
اور ٹائٹ لباس پہنا، بازو ختم ہوتے ہوتے عورتوں کے کاندھے تک ننگے ہو گئے، اور پوچھو تو مسلمان ہے، خامد کون؟ مسلمان ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں یہ ملک کس کا ہے؟ مسلمانوں کا۔ امام الانبیاء کے غلاموں، گھروں میں کون ہے؟ مسلمان۔ بازاروں میں کون ہے؟ مسلمان۔ کچہریوں میں کون ہے؟ مسلمان۔ عدالتوں میں کون ہے؟ مسلمان۔ اسمبلی میں کون بیٹھے ہیں؟ مسلمان۔ جب سے ہم نے ہوش سنبھال لیے ملک کے حکمران کون بنتے گئے؟ ایوب خان کون تھا؟ مسلمان۔ یحییٰ خان کون تھا؟ مسلمان۔ بھٹو کون تھا؟ مسلمان۔ ضیاء الحق کون تھا؟ مسلمان۔ اس کے بعد بے نظیر کون تھی؟ مسلمان۔ نواز شریف کون؟ مسلمان۔ امام الانبیاء کے غلاموں، میرا سوال یہ ہے، جب گھر کی چار دیواری سے لے کر اسمبلی ہال تک اور چوکھٹ سے لے کر تخت تک سارے مسلمان بیٹھے ہیں، تو ملک میں کملی والے کا اسلام نظر کیوں نہیں آتا ہے؟ 15 صدیاں پہلے میرے آقا نے خبر دی تھی، امام الانبیاء نے فرمایا تھا سیاتی زمان علی امتی، میری امت پہ وقت آ جائے گا۔ کون سا وقت؟ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ۔ فرمایا اسلام کا صرف نام رہ جائے گا اور قرآن کی صرف رسم رہ جائے گا۔ اور آج دیکھ لیں گھر میں کوئی مرے تو ختم قرآن کرنا، ویسے کسی کو ختم کا دھیان آتا ہے؟ زندگی کملی والے کی شریعت سے دور ہوتی گئی، دور ہوتی گئی۔ مرد نہیں بولے، وہ خوش ہوتے رہے کہ بچے ماڈرن ہو رہے ہیں، دیکھ ماڈرن ہو رہی ہے، انہوں نے منہ میں دہی جمائے رکھے۔ اور ایسے مردوں کو مدینے والے کیا فرما رہے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا اذا جاء امورکم الی نسائکم فبطن الارض خیر لکم من ظہرہا۔ فرمایا میری امت کے مردوں، اگر گھر کے سارے معاملات عورتیں ہینڈل کرنے لگ جائیں، گھر کے سارے فیصلے عورتیں کرنے لگ جائیں کہ بچیوں کا لباس کیسا ہونا چاہیے، بالوں کی کٹنگ کیسی ہونی چاہیے، رشتے کہاں دینے، اور شادی پر رسم اور رواج کون سے چلنے، کتنے دن ڈیک چلانا ہے، کس طرح اپنی ماں بہنیں بیٹیاں بنا سنوار کر غیر محرم لوگوں سے ویڈیو اور فوٹو بنوانے۔ جب یہ سارے فیصلے میرے آقا فرماتے ہیں عورتیں کرنے لگ جائیں تو میری امت کے مردوں، تمہارے لیے زندہ رہنے سے مر جانا بہتر ہے۔ یہ حدیثیں بھی تو نہ ہو۔ سر تال پہ جھومنے والی کام میں کہا کرتا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم، تمہارا مقدر اس دن بدلے گا جس دن سیف الملوک سے بڑھ کر مدینے والے کی حدیثوں سے پیار کرو گے۔ اس قوم کو لاؤ قرآن کی طرف، اس قوم کو لاؤ حضور کی حدیثوں کی طرف، تو ہماری زندگی سے اسلام نکل گیا، ہمارے مرد منہ میں دہی جما کے بیٹھے رہے۔ آج دیکھو عورتیں شریعت کے مطابق پردہ نہیں کر رہی، شریعت کے مطابق عورتوں کا لباس نہیں رہا، اور پوچھو تو کنیز فاطمہ ہے، پوچھو تو کنیز زینب ہے، اور یہاں جتنے بیٹھے ہیں پوچھو تو کوئی غلام حسین ہے، کوئی غلام رسول ہے، مگر گھر میں نہ رسول کی شریعت والا لباس، نہ گھر میں حسین والا کردار۔ امام الانبیاء کے غلاموں، کب تک اس دھوکے کی زندگی میں رہو گے؟ اور اس کی مجلسوں میں بھی غلط میسج کنوے ہو رہا ہے کہ ہمارے بعض پیشہ ور لوگ وہ آنے والوں کو یہ تاثر دیتے ہیں، جب اولیاء کی شان بیان ہوتی ہے نا، میں بہت بڑے آسانے پہ وہ بیان کر رہے تھے، دیکھو جی اصحاب کہف کا کتا، اس نے کوئی نمازیں پڑھی تھی، اس نے کوئی روزے رکھے تھے، صرف ولیوں کی سنگت میں جا کر کتا اگر جنت جا سکتا ہے، تو تاثر یہ دیا جا رہا تھا کہ ہم تو انسان ہیں، وہ کسی نہ کسی آستانے سے وابستہ تو ہیں، کسی نہ کسی پیر کے مرید تو ہیں، تو کتے نے کوئی نمازیں پڑھی تھی تو ہمیں نمازوں کی کوئی ضرورت، ہمیں کوئی زکوٰۃ دینے کی ضرورت، کتے نے زکوٰۃ دی، تو جب ولیوں کی سنگت میں کتا جنت جا سکتا ہے تو ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہم کیوں نہیں جا سکتے؟
اور جاہل لوگ پھر اپنے طور پہ نتیجہ نکال لیتے ہیں کہ بات تو ٹھیک ہے بھائی، اگر کتا جنت جا سکتا ہے بغیر نماز روزے کے تو ہم بھی ولی کی نسبت کی وجہ سے بغیر نماز روزے کی جنت چلے جائیں۔ اب یہ بیان ہو رہا ہے، میری باری آئی تو میں نے سمجھایا کہ کتا کس طرح جنت گیا۔ پڑھو تفسیریں، جب کتا ولیوں کی سنگت میں آنا چاہتا تھا تو ولیوں نے پتھر اٹھا لیا اور کتے کو مارنا چاہتے تھے۔ کتے نے عرض کی مولا زبان کو دی، بولنے کی قوت دے، تیرے بندوں سے بات تو کرو۔ اللہ نے قوت گویائی دی تو کتا کہنے لگا مجھے کیوں مارتے ہیں؟ انہوں نے کہا تو ہے کتا، تیری فطرت ہے بھونکنا، تیری نیچر ہے بھونکنا، اور ہم بھونکنے والوں کو اپنی سنگت نہیں دیتے ہیں۔ امام الانبیاء کے غلام ہو، پھر کتے نے کیا جواب دیا؟ تفسیروں میں اس نے کہا انی احب الصالحین، کتے نے کہا مجھے اپنی سنگت دو۔ کہا کتوں میں بھی فرق ہوتا ہے، کہا میں بھونکنے والا نہیں، ولیوں سے پیار کرنے والا کتا ہوں۔ اس نے کہا بھونکنے پہ اعتراض ہے تو میں وعدہ کرتا ہوں نہیں بھونکوں گا، نہیں بھونکوں گا۔ امام الانبیاء کے غلاموں، بھونکنا کتے کی فطرت ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے کتے کا ذکر کیوں کیا قرآن میں؟ قرآن ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف، ایک مکمل ضابطہ حیات، ایک دستور زندگی ہے، منشور حیات ہے۔ قانون کی کتابوں میں قانون کا ذکر ہوتا ہے، کتوں کا ذکر تو نہیں ہوتا، ایک ضابطہ اخلاق، مگر کتے کا بھی ذکر کیا اللہ نے۔ کیوں؟ تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ ان اللہ والوں کی سنگت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، کچھ تقاضے ہوتے ہیں، وہ اس کتے سے سیکھو کہ جب کتا ولیوں کی سنگت کا حیا کر کے اپنی فطرت بدل رہا ہے تو مرید ہو کر اپنا کردار کیوں نہیں بدلتا، اپنی صورت کیوں نہیں بدلتا، اپنی فطرت کیوں نہیں بدلتا؟ اصل بات تو یہ کہ وہ کتا ہو کر اپنی نیچر بدل رہا ہے ان کی سنگت کا حیا کر کے، اور تو مرید ہو کہ اپنا کردار نہیں بدلتا، تو مرید ہو کہ اپنا لباس بھی نہیں بدلتا، کہ تیرا لباس ہو جائے شریعت کے مطابق، کہ تیرے گھر کا ماحول ہو جائے شریعت کے مطابق۔ اصل مصیبت یہ ہے کہ ہر چیز کو ہم تصنع میں لے گئے، بنا لے، صرف فارمیلٹی کی پوری ہوتی ہے۔ میں ایک اللہ والے کے پاس بیٹھا تھا، فقیر کے پاس، لمبی قطار لگی ہوئی تھی، لمبی قطار اس طرح یہاں بھی لگی تھی اور لگی رہتی ہے۔ اب اس قطار میں 2 گھنٹے قطار رہی، میں پاس بیٹھا تھا۔ اس قطار میں تاجر بھی تھے، اس قطار میں دفتروں میں کام کرنے والے بھی تھے، بے اولاد بھی تھے۔ 2 گھنٹے تک قطار رہی نا، پھر ختم ہو گئی تو مجھے وہ فقیر صاحب فرمانے لگے بیٹا دیکھا تو نے 2 گھنٹے کی قطار میں کوئی کلرک آیا تھا صرف اس لیے کہ پیر صاحب دعا کر دیں میری ترقی ہو جائے، پروموٹ ہو جاؤں۔ کوئی بے اولاد آیا تھا اتنا لمبا سفر کر کے، پیر صاحب کوئی تعویذ دے دے اللہ مجھے بہتر دے دے۔ کوئی اس لیے آیا تھا کہ میرا کاروبار چمک جائے، کوئی بزنس مین کھڑا ہے، کوئی تعویذ دے دعا کر دے کاروبار چمک جائے۔ وہ فقیر کہنے لگا میری داڑھی سفید ہو گئی، 80 سال ہو گئے مجھے، میں نے رات کو بھی دروازہ کبھی بند نہیں کیا، اور میں ایسے دیوانے کا منتظر رہا جو اولاد کے لیے نہ آئے، پروموشن کے لیے نہ آئے، کاروبار کی ترقی کے لیے نہ آئے۔ ان 80 سالوں میں کوئی تو آتا جو آ کے کہتا پیر صاحب خدا روٹھ گیا ہے، مجھے منانے کا طریقہ سمجھا دے۔ تو اس کا گاہکی کو نہیں رہا، اس کی طلب کسی کو نہیں گئی۔ اس فقیر نے ایک ایسا جملہ کہا اس نے مجھے بھی رلا دیا۔ وہ فرمانے لگے بیٹا کتنے نادان اور احمق لوگ ہیں کہ جو دنیا چھوڑ چکا ہے اس سے دنیا لینے آئے۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا رخ کس طرف ہے؟ ہم کس سائڈ پہ نکل گئے؟ اس لیے میری ماں بہنوں بیٹیوں،
اپنا لباس پہلے شریعت کے مطابق بناؤ. اگر اس آستانے سے وابستگی ہے تو پھر اپنے گھر میں نبی کی شریعت کا جھاڑو دو. اپنے گھر کی چار دیواری سے ہر وہ نقش مٹا دو کہ جو مدینے کے نقشے دھندلا رہا ہے. کملی والے کا فیضان آج بھی جاری ہے. وہ آج بھی نوازنا چاہتے ہیں مگر ہمارے گھر کا ماحول بگڑ گیا. بہو بیٹیوں کے دوپٹے اتر گئے. امام الانبیاء کا غلاموں تاجدار کائنات کی شرمیا اور غیرت کا حال یہ تھا. معلوم نہیں آج حضور ہم سے کتنے ناراض ہیں. وہ جو رہ رہے ہیں مدینے میں کوئی ان کو جا کے یہ دے خبر وہ چلی ہیں زور کی آندیاں کہ چمن حضور کا اڑ چلا. میری ماں نے بیٹیوں غور سے سننا. آج تمہارے دوپٹے اترے آدھے جسم ننگے ہیں اور تم میک اپ کر کے بازاروں میں پھر رہی ہو. ایک غزوے میں کافروں کی عورتیں قیدی بنی. ان عورتوں میں حاتم تائی کی بیٹی بھی تھی. اس جنگ کی بھگدڑ میں اور دھکم پیل میں اس کافر کی بیٹی کا دوپٹہ کہیں گر گیا, سر کی چادر کہیں گر گئی. اصحاب رسول کہتے ہیں جب کملی والے کی نظر پڑی نا اس پر تو گرم زمین تھی, آقا کے پاؤں میں نازل نہیں تھا. وہ کہتے ہیں ہم حیران ہوئے, نظر پڑی امام الانبیاء گرم ریت پر دوڑ پڑے اس کی طرف اور قریب پہنچتے ہی اپنی وہ کالی کملی کہ جس کی عظمت کی فرشتے قسمیں کھاتے تھے امام الانبیاء نے اپنے کاندھے سے اتاری اور کافر کی بیٹی کے سر پہ ڈال دی. فرمایا میری امام الانبیاء نے فرمایا میری بیٹی اپنا سر ڈھانپ لو, اپنا جسم ڈھانپ لو. اس کی چیخ نکل گئی, کہنے لگی محمد عربی یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ آج میرے سگے باپ نے اتنی محبت سے میرے سر پہ چادر نہیں رکھی, آپ دشمن ہو کے میرا سر ڈھانپ رہے. امام الانبیاء مسکرائے, فرمایا میری بیٹی تو ابھی میری شریعت سے آشنا نہیں ہے. سن میری تعلیم یہ ہے کہ بیٹی کافر کی ہو پھر بھی بیٹی ہوتی ہے. میری ماں بہن بیٹی ہو, جس رسول نے کافر کی بیٹی کا ننگا سر دیکھا تھا دل اتنا تڑپا کہ اپنی کملی اس کے سر پہ ڈال دی. آج اس رسول کا کلمہ پڑھنے والیوں نے اپنے سر کو کیا جسم ننگے کر لیے, میرے رسول کے دل پہ کیا بیت رہی ہو. انجام غلامی کیا کہیے, بربادی سی بربادی ہے. جو درس ہے بطحا نے دیا وہ درس پڑھانا بھول گئے. عبرت کا مرقع یہ پستی اور قابل حیرت یہ مستی, اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. صرف زبانی طور پر ہم حضور سے محبت کے دعوے کرتے ہیں. اس محبت کو ثابت کرو اپنے عمل کے ساتھ. سیدنا فاروق اعظم کا زمانہ تھا, ایک آدمی نے اپنے لڑکے کا نام محمد رکھا. اب ظاہر ہے حضور کی نسبت سے رکھا ہو, کیونکہ امام الانبیاء نے فرمایا تھا, یہ کتاب و شفا میں حدیث اور دیگر کو مل گیا. آقا نے فرمایا تھا میرے امتیوں میرے نام پہ جھومنے والوں اور ہاتھوں کو جھنڈے بنانے والوں اور نعرے لگانے والوں. میرے آقا نے فرمایا تھا کیا حرج ہے اگر تمہارے گھروں میں دو محمد ہو جائیں. اور آج پتہ کیا صورتحال ہے, بچہ بھی ماں کے پیٹ میں ہے اور ماں باپ کو پریشانی یہ لگ جاتی ہے کہ بچہ جب پیدا ہوگا تو نام ایسا رکھنا جو پہلے کسی نے رکھا. پھول پر ہمارا سر کھانے لگ جاتا ہے. کوئی ایسا نام بتائیں جو پہلے کسی نے رکھا. اور نام کیا رکھے جا رہے ہیں؟ ایک پڑھے لکھے آفیسر کے پاس میں گیا, بچوں کے نام پوچھے. ایک بچے کا نام ارجن رکھا ہوا تھا, دوسرے کا شبریز تاریخی پھیلانے والا. جو فلموں سے نام پسند آئے نا, اور فلمیں بھی کافروں سے انڈیا کی فلم جو ان کے نام پسند آئے وہ اپنے بچوں کے رکھتے.
اور آج بڑے بڑے آفیسر اپنے بچوں کو پپو اور پپو کہتے بلاتے ہیں. اور جانتے ہیں پپی کا معنی کیا ہے؟ کتے کے بچے کو انگریزی میں پپی کہتے ہیں. یہ در رسول چھوڑنے کی سزا ملی کہ باپ بیٹے کو خود کتے کا بچہ کہہ رہا ہے. امام الانبیاء کی تعلیمات کی طرف ہم نے پشت کر دی. میرے آقا فرماتے ہیں میرے امتی تیرا کیا نقصان ہے اگر تیرے دونوں بیٹوں کے نام محمد ہو جائیں. کیا نقصان ہے؟ میں مصر کی تاریخ پڑھ رہا تھا, میں حیران ہو گیا. محدثین کا ایک سلسلہ میں نے پڑھا, اپنا نام محمد, باپ کا نام محمد, دادے کا نام محمد, آگے پڑھ دادے کا نام محمد, لکڑ دادے کا نام محمد. امام الانبیاء کے غلاموں میں گنتا چلا گیا. اللہ کی عزت کی قسم 14 پشتوں میں سب کا نام محمد چل رہا ہے. یہ ہے حضور کے ہاتھ سے. اور مصر میں کسی دور میں ایک قبرستان بنا, اس کے باہر یہ کنڈیشن لگا دی گئی, مصر میں باہر لکھ دیا گیا کہ یہاں صرف وہ لوگ دفن کیے جائیں گے جن کا نام محمد ہوگا. نبی نام نبی سے لوگ اتنی محبت کرتے ہیں. اور آج ہم انگریزوں والے ہندوؤں والے بچوں کے نام رکھتے ہیں. امام الانبیاء فرماتے ہیں کیا حرج ہے اگر تمہارے گھروں میں دو محمد اور احمد ہو جائے. تو اس نے نا اپنے لڑکے کا نام محمد رکھا. فاروق اعظم کا زمانہ تھا. کسی نے آ کے شکایت کی کہ حضرت ایک لڑکا ہے, نام ہے محمد, اور کمزوروں پر ہاتھ اٹھاتا ہے اور غریبوں سے نا مال چھین لیتا ہے, نام ہے محمد. یہ شکایت کی. فاروق اعظم فرتے جذبات سے کھڑے ہو گئے. کون فاروق کہ جس کے بارے میں اورینٹلسٹ سر ولیم مور لکھتا ہے, کہتا ہے if there was a secular in this world, Islam overcome all over the world. وہ کہتا ہے محمد عربی کے غلاموں مسلمانوں, اگر تمہیں ایک عمر اور نصیب ہو جاتا تو پوری دنیا سے کفر کا ختم ہو جاتا. وہ فاروق اعظم فرتے جذبات سے کھڑے ہو گئے. جب بتایا گیا لڑکا نام ہے محمد, کمزوروں پہ ہاتھ اٹھاتا ہے اور لوگ کہتے ہیں محمد نے فلاں کا دل دکھایا. کمزوروں کا مال چھینتا ہے, لوگ کہتے ہیں محمد نے فلاں کا مال چھین لی. فاروق اعظم کی فکر دیکھنے کھڑے ہو گئے, فرمایا اسے میرے دربار میں لاؤ. وہ لڑکا دربار میں آیا, تلوار نکالی, اس کی گردن پہ رکھ دی. فرمایا لڑکے آج کے بعد کان کھول کے سن لے, یا اپنا نام بدل دے یا اپنا کردار بدل دے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حیدری, حیدری. ایک ایک سانس میں آقا کا نام لینے والوں کے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. یہ نعرے لگانے والوں یا یہ نعرے چھوڑ دو یا تن سے من تک محمد عربی کے رنگ میں رنگ جاؤ اور اپنے گھر میں حضور کی شریعت لاؤ اور بیٹیوں کا لباس حضور کی شریعت کے مطابق بناؤ. امام الانبیاء نے فرمایا یکون فی هذه الامت اربع فتن. میرے آقا نے فرمایا تھا قیامت آنے سے پہلے مختلف ادوار میں, مختلف دور میں میری امت میں 4 بڑے فتنے پیدا ہوں. 4 بڑے فتنے پیدا ہوں جو میری امت کو برباد کریں گے. اور سب سے بڑا فتنہ آخری, فرمایا وآخرها الغنا. امام الانبیاء نے فرمایا میری امت کی بربادی کا سب سے بڑا آخری فتنہ یہ ہوگا کہ وہ گانے بجانے میں لگ جائے گی. وآخرها الغنا. اپنی کاروں میں کجریوں کی سیڑھیاں رکھنے والوں, رسول کہہ رہے ہیں یہ گانے میری امت کو ہلاک کر دیں. اپنے بچوں کی شادیوں پر مہینہ پہلے ڈیک لگاؤ کے طوائفوں کے گانے سننے والوں, مدینے والا کہہ رہا ہے کہ گانے میری امت کو ہلاک کر دیں. اگر رسول سے تعلق ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر اپنے نبی کی مانو, پھر امام الانبیاء کے راستے پہ چلو. تو میرے آقا نے فرمایا کہ گانے میری امت کو ہلاک کر دیں. اب مجھے بتائیں کوئی رکشہ ہے جس پہ گانے نہ ہو؟
کوئی سزوکی ہے جس پہ گانے نہ ہو، کوئی ٹرک، کوئی بس، بڑی بڑی کوچیں، گانے بھی فلمیں بھی چل، LCD لگے، کوئی شادی ایسی نہیں جس پر گانے نہ ہو، حتیٰ کہ جوانوں کا، لڑکوں لڑکیوں کا کوئی ٹچ موبائل ایسا نہیں جس میں گانے اور فلمیں نہ ہو۔ اور امام الانبیاء فرما گئے کہ یہ گانے، یہ راگ باجے، یہ ڈھول ڈھمکے، یہ میوزک، یہ موسیقی، یہ میری امت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے۔ کوئی ہے جو اس طرف توجہ کرے کہ جس شے سے امام الانبیاء روکنا چاہتے تھے، ہر شخص نے اسی کو جب مار دیا۔ اور یہاں کئی کالجز اور یونیورسٹیز کے بیٹھے ہوں گے، ان کے لیے کہہ رہا ہوں، کیونکہ وہ یورپ کی بات زیادہ مانتے ہیں، مدینے کی تھوڑی مانتے ہیں، کیونکہ گردنوں میں پچے ہیں نا انگریز کی غلامی کی، انگریزی تعلیم ہے، کہ جن کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ تیرا وجود سراپا تجلی افرنگ، کہ تو وہاں کے عمارت گروں کی ہے تعمیر، تیری شکل دیکھ کر انگریز یاد آتا ہے، مدینے والا یاد نہیں آتا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ تو ایسے ماحول میں پناہ ہے اور ایسی تعلیم حاصل کی اور ایسا سلیبس پڑھا ہے تو نے کہ جو انسان کے تعلق مدینے سے کاٹ دیتا ہے۔ اب یہ صورتحال ہے، امام الانبیاء بستری سے روک گئے، ہر ایک نے اسے جھپٹا مار دیا اور آقا کے ارشادات کے الٹ زندگی گزر رہی ہے۔ میری ماں کا بیٹی کو غور سے سننا کہ میں زیادہ آپ کی طرف متوجہ اس لیے ہوں، تمام دنیا کے مفکرین کہتے ہیں، تھنکرز کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جس معاشرے کی عورت سمجھ جائے وہ معاشرہ سمجھ جاتا ہے، اور جس معاشرے کی عورت بگڑ جائے وہ معاشرہ بگڑ جاتا ہے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، میرے آقا نے فرمایا تھا سیاتی علی امتی زمان، میری امت پہ ایک وقت آئے کہ میری امت کی عورتیں ہوگی، لیکن حال کیا ہوگا؟ نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات۔ فرمایا میری امت کی عورتوں پہ ایک وقت آ جائے گا کہ بدبخت کپڑے پہن کے بھی ننگی پھر رہی ہوں گی۔ نساء عورتیں ہوگی کاسیات اپنے تئیں کپڑوں میں ہوں گی۔ جس عورت سے پوچھو کیا کہے گی میں تو کپڑے پہنوں، میں نے کپڑے پہنے ہوئے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں عاریاتن، مگر تمہارے نبی اور شریعت کی نظر میں وہ ننگی ہوں گی۔ اس حدیث کے تین میننگز، تین معنی شارحین حدیث نے بیان کیے کہ امام الانبیاء کی مراد یہ تین قسم۔ ایک وقت آئے گا کہ عورتیں حضور کی امت کی کپڑے پہن کے بھی ننگی ہوں گی۔ نمبر ایک، یہ آقا کے فرمان کا اس ارشاد کا مطلب یہ تھا کہ لباس اتنا شارٹ ہو جائے گا جسم پہ کہ جسم کے کچھ حصے پہ کپڑے ہوں گے، کچھ حصہ ننگا ہوگا۔ اس حدیث سے ایک مراد یہ ہے کہ کچھ حصے پہ کپڑے ہوں گے، کچھ حصہ ننگا ہوگا جسم پہ۔ تو میری ماں بہنوں بیٹیوں یہ یاد رکھو، اگر تمہارے گریبان بڑے ہو گئے اور گردنیں اور یہاں نیک لائنیں نظر آتی اور بازو نظر آتے ہیں اور یہاں سے چاک اتنے اونچے کیے کہ اگر پیٹ نظر آتے ہیں، ٹائٹ پاجامے ہیں کہ جسم کا آنگ آنگ جوڑ جوڑ نظر آتا ہے، تو سنو مدینے والے کی نظر میں تم کپڑوں میں نہیں، تم ننگی ہو۔ اور دوسرا معنی شرح حدیث نے لکھا کہ عورت کپڑے پہن کے ننگی کیسی ہے شریعت کی نظر میں۔ فرمایا دوسرا معنی یہ ہے کہ کپڑے اتنے ٹائٹ ہو جائیں گے، لباس اتنا چست پہنے گی، اتنا کم لباس پہنے گی کہ جسم کے جن حصوں کا چھپانا ضروری ہے وہ خود ابھر کے سامنے آ جائے۔ آج ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ گھر گھر کی آنکھ لگی ہے، گھر گھر لگی ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا کپڑے اتنے ٹائٹ ہوں گے کہ جسم کا جوڑ جوڑ انگ انگ نظر آئے گا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ جسے تم نے الماری میں بند کر کے رکھا ہے وہ قرآن کیا کہتا ہے؟ اسے پڑھو، اسے پڑھو۔ فلمی گانوں پہ جھومنے والوں اسے پڑھو قرآن۔
رومانٹک ناول پڑھنے والی ہو اس قرآن کو پڑھو جو الماری میں ہے. وہ کہتا کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے عورتوں وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. اے نبی کی امت کی عورتوں جب گھر سے نکلو گلی میں بازار میں سڑک پر تو اس زور کے ساتھ اپنے پاؤں بھی زمین پہ مت دھرو کہ تمہاری چوڑیوں کی آواز بھی غیر محرم کے کانوں میں جائے. اپنی چال بھی ایسی مت بناؤ کہ تمہاری پوشیدہ زینتیں ظاہر ہو جائیں کہ جسم چھلکنے لگ جائے. یہ قرآن پڑھنا اور قرآن کہتا ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ. اے نبی کی امت کی عورتوں اپنے اوپر بڑی بڑی چادروں کو ڈال کے رکھا کرو, چادروں کی لپٹ میں رہو. گھر سے نکلو تو شریعت کا پردہ کر کے نکلو. امام الانبیاء نے فرمایا لباس اتنا ٹائٹ ہوگا کہ جسم کا انگ انگ نظر آئے گا تو ایسی عورتیں شریعت کی نظر میں کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوتی ہیں. اور اس حدیث کا تیسرا معنی محدثین نے لکھا کہ آقا کا مطلب یہ عورتیں بھی تھیں کہ ایک وقت آئے گا گرمیوں میں لباس اتنا پتلا ہوگا, اتنا باریک لباس ہوگا کہ کپڑے پہنے ہوں گے مگر اندر سے جسم نظر آ رہا ہوگا. اور آج بازاروں میں یہی صورتحال ہو چکی ہے کہ وہ ایسا پتلا لباس ہم مرد پہنے نا تو گھر سے نکلتے شرم آتی ہے مگر عورتوں کو نہیں آتی, عورتوں کو نہیں آتی. کیوں؟ اس لیے نہیں آتی کہ ہر وقت گھر میں ٹی وی چل رہا ہے. ہمارا الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا اس نے قوم کو بے غیرت بنا دیا. اس نے دوپٹے چھین لیے, ماں بہنوں بیٹوں کی آنکھوں سے حیا چھین لیے, بھائیوں کے دلوں سے غیرت نکال دیے. اس لیے میرے آقا کے غلاموں گھر گھر یہ بے حیائی کی آگ لگی ہے. میرے آقا نے فرمایا ٹائٹ کپڑے پہننے والی ہیں, پتلے لباس پہننے والی ہیں اور شارٹ ڈریس پہننے والی ہیں, شریعت کی نظر میں کپڑے پہن کے بھی ننگی ہیں. اور آقا نے اگلی نشانی بتائی, فرمایا ممیلاتن مائلاتن, فرمایا بن سمر کر گاؤں سے نکلے گی. کیوں؟ تاکہ اٹریکٹ کرے مردوں, تاکہ دنیا انہیں دیکھے, تاکہ مرد مائل ہو نہیں تک. مجھے بتائیے شریعت نے بیوی کو صرف اپنے خامد کے لیے میک اپ کی اجازت دی ہے. جوان بہن اپنے بھائی کی نیت سے بھی میک اپ نہیں کر سکتی کہ میرا بھائی دیکھے. عورت اگر میک اپ کر سکتی ہے نا تو شریعت نے صرف اپنے خامد کے لیے اجازت دی. مگر یہاں صورتحال یہ ہے کہ گھر میں خامد کے پاس ہے تو ہاتھوں پہ نہ نیل پالش لگی, نہ ہونٹوں پہ سرخی لگی, نہ آنکھوں میں سرما ہے. ادھر خامد نے کہا بیگم تیاری کرو شاپنگ کرنے جانا, تمہیں سوٹ لے لیں. اب وہ سرخی لگا رہی, اب کجلا لگا رہی, اب نیل پالش لگ رہی, اور اس بے غیرت کو یہ خیال نہیں آ رہا ہوں کیونکہ انگریز کی تعلیم ہے نا اس کے, اسے نہیں خیال آ رہا کہ بیوی تو میری تھی, سمرنا تو اس نے میرے لیے تھی, میک اپ تو میرے لیے کرنا تو میرے سامنے تو سادہ بنی بیٹھی تھی. یہ آپ میک اپ کر کے سرخی پاؤڈر لگا کے بازار میں کس کو دکھانے جا رہے ہیں؟ یہ غیرت مسلم مر گئی. خدا تو رکھتا ہے, کچھ ہوش کرو. امام الانبیاء کے غلاموں اسی دور کے ایک بزرگ کہتے ہیں مجھے خواب میں حضور کی زیارت ہوئی, میں نے عرض کیا آقا امت پہ کرم فرمائے, امت لٹ گئی ہے. امام الانبیاء نے فرمایا ایسے بدبخت ہیں مقدر کیسے بدلے کہ جالیوں پہ آ کے روتے ہیں, کیونکہ پیسہ عام ہو گیا نا, ٹکٹ لیا عمرے پہ چلے گئے. فرمایا جالیوں پہ آ کے روتے ہیں, میری محبت میں درود پڑھتے ہوئے تڑپتے ہیں, مگر گھر میں انڈیا کی فلمیں چل رہی ہیں, بہو بیٹیوں کے دوپٹے اترے, جو جالیوں پہ رو رہے ہیں انہی کے بچوں کی شادیوں پر کنجریوں کے رقص ہو رہے ہیں. کوئی 13ویں عمرے پہ گیا, کوئی 5ویں عمرے پہ گیا, کوئی 20ویں عمرے پہ گیا. بڑے بڑے امیر لوگ مدینے جا رہے ہیں اور بیٹیوں کے دوپٹے اترے اور لباس شریعت کے خلاف, اور بچوں کی گھٹی میں انگریز کی تعلیم رکھی ہے, نبی کا قرآن نہیں رکھا, انہیں شریعت کی تعلیم ہی نہیں دی, اور اب جالیوں پہ روتے ہیں. سنو ایسے لوگوں, اللہ کی عزت کی قسم تم 100 بار بھی جالیوں پہ جاؤ مگر حال یہ ہوگا کہ بڑے بد نصیب
امام الانبیاء کے غلاموں، اگر ڈوریاں پکی ہو نا تو جواب آج بھی آتا ہے، نہیں یقین تو ممتاز قادری کا قصہ پڑھ لو، ہم پنڈی میں ہیں، ہم سے پوچھو اسے مقامات عطا کیے گئے تھے۔ ابھی صرف 3 مہینے ہوئے تھے غازی پر جیل میں، جب گستاخ رسول کو قتل کیا تھا اسے صرف 3 مہینے ہوئے تھے، تو گورنمنٹ ملنے نہیں دیتی تھی، اپروچ بہت مشکل ہو گئی تھی۔ ہمارے ایک عالم پولیس سے ملا کے نا غازی تک پہنچ گئے جیل میں، وہ قسم کھا کے کہتے میں صرف اس نیت سے گیا تھا کہ غازی سے پوچھو، غازی جس رسول نے پتھر مارنے والوں کو دعائیں دی تو نے تو اس یار پہ جان ماری، بتا جیل کی کوٹھڑی میں مدینے سے کوئی خیرات آئی؟ ان سلاخوں کے پیچھے تیرا وقت کیسا بیت رہا؟ تو کہتے ہیں جب میں نے سوال کیا نا مدینے سے بھیک ملی تو غازی کی چیخ نکلی، رو کر کہنے لگا مولانا کچھ نہ پوچھئے، اللہ کی عزت کی قسم جب سے جیل میں آیا مجھے 12 بار دیدار مصطفیٰ نصیب ہو چکا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا کچھ نہ پوچھئے مولانا مدینے والے پر فرمان صرف 3 مہینے ہوئے تھے، کب 12 بار مجھے دیدار مصطفیٰ نصیب ہو چکا۔ اور غازی نے بڑا عجیب جملہ بولا، غازی کہتا ہے مولانا اللہ کی عزت کی قسم لوگوں کی نظر میں یہ جیل کی کوٹھڑی ہے، میرے لیے کملی والے نے مدینے کی گلی بنا دی ہے۔ ان سلاخوں کے پیچھے 12 بار دیدار مصطفیٰ نصیب ہوا ہے، تو میرے آقا بتا رہے ہیں نادان تیری ڈوریاں کمزور ہیں، مدینے سے رابطے پکے کر، کملی والے کا فیض آج بھی گھر گھر جاری ہے۔ تو یہاں آنے والوں اپنے گھروں میں شریعت کا جھاڑو دو اور گھر سے ہر وہ نقش بچاؤ جو حضور کو پسند نہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا، اور یہاں میں بات ذہن میں آ گئی، کسی بزرگ نے مجھے جنگ کے علاقے میں کہی تھی، وہ کہتے ہیں یہ بھی بتائیں دنیا کو کہ دو میں رخ نے اگتے زمین اگتے، کوئی عام تک کوئی بکین ہوتا ہے، یہ دونوں درخت ہیں عام اور بکین، ایک ہی زمین کے سینے سے نمی لیتے ہیں، مگر وہ کتنا بیچا ہوتا ہے اور بکین کتنی کڑوی ہوتی ہے۔ گورنر بھی اسی ملک میں، غازی بھی اسی ملک میں، وہ بدبخت کتنا کڑوا نکلا، یہ کتنا بیچا نکلا، دونوں رخ نہیں اگتے زمین اگتے، کوئی عام سے کوئی بکین ہوتا ہے، کوئی بندہ زمانے لے یار ہوتا ہے، کوئی زندگی دا نصب العین ہوتا ہے۔ وہ گورنر ہو کر گالی بن گیا، ہار بن گیا، یہ سپاہی ہو کر امت محمدیہ کا نصب العین بن گیا، آنکھوں کا نور بن گیا۔ دو میں رخ نہیں اگتے زمین اگتے، کوئی عام سے کوئی بکین ہوتا ہے، کوئی بندہ زمانے لے یار ہوتا ہے، کوئی زندگی دا نصب العین ہوتا ہے، کوئی دکھ ہوتا ہے سر تو پیر تیکر، اور سر تو پیر تیکر کوئی چین ہوتا ہے۔ میں نے اس وقت بھی کہا تھا حکومتی گنڈو جڑا تخت بچاوے یزید ہوتا ہے، جڑا دین بچاوے حسین ہوتا ہے۔ برادر محترم حضرت علامہ قاری شاہد صاحب، شاہد محمود صاحب فرما رہے ہیں بھئی اس کو پھر پڑھیں، دو میں رخ نے اگتے زمین اگتے، کوئی عام تو کوئی بکین ہوتا ہے، کوئی بندہ زمانے لے یار ہوتا ہے،
کوئی زندگی دا دس کو لین ہوندہ ہے، کوئی دکھ ہوندہ ہے سر تو پیر تیکر، اور سر تو پیر تیکر کوئی چین ہوندہ ہے جڑا تخت بچاوے یزید ہوندہ ہے، جڑا دین بچاوے حسین ہوندہ ہے۔ آقا کا فیض آج بھی جاری ہے، ڈوریاں ہماری کچی ہو گئی، ہمارے رابطے عمل کے نہیں رہے مدینے سے۔ میرے آقا نے فرمایا ہوں گی میری امت کی عورتیں مگر بدبخت کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوں گی، گھر سے بن سمر کے نکلیں گی، مائل ہوں گی مردوں کی طرف، انہیں مائل کریں گی اپنی طرف۔ اور امام الانبیاء نے ایک اور پہچان بتائی، فرمایا رؤوسہن کأسنمۃ البخت المائلہ، اپنے بالوں کے اس طرح جوڑے بنائیں گی کیچر اور کلپ لگا کہ آقا فرماتے ہیں جس طرح عرب کے بختی اونٹوں کی کوہانیں ہوتی ہیں نا، اس طرح پیچھے جوڑے بنے ہوئے۔ وہ کتنے بدبخت ہیں جو کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، اور نادان جو نبی 15 صدیاں پہلے تیری بیٹیوں کے اترے ہوئے دوپٹوں کی خبر دے رہا ہے، اسے نہیں معلوم دیوار کے پیچھے کیا ہے۔ اسی لیے حضرت شاہ نصیر نے کہا، انہیں کہا زبان بند رکھ، حاضر و ناظر و نور و بشر غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ جو تیری بیٹیوں کے بنے ہوئے بالوں کی خبر دے رہا 15 صدیاں پہلے، اسے نہیں معلوم دیوار کے پیچھے کیا ہے۔ تو امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ ٹائٹ لباس پہننے والی ہے، یہ پتلا لباس پہننے والی ہے، یہ شارٹ ڈریس پہننے والی ہے، یہ کپڑے پہن کے بھی ننگی ہوں گی اور مٹک مٹک کے چلیں گے اور مائل کرے گی۔ اب آخر میں کتاب ختم کر رہا ہوں، حدیث کا آخری حصہ۔ اب امام الانبیاء نے ان فیشن کرنے والیوں کی سزا بتائی، عذاب کیا ہونا ہے۔ فرمایا لا يدخلن الجنت ولا یجدن ریحہا، فرمایا جنت جانا تو دور کی بات ہے، ایسی بدبخت عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں۔ اور اینڈ پر بتایا حدیث کے آخر میں، فرمایا کوئی بندہ 500 سال تک چلتا رہے نا پیدل، 5 صدیوں تک جتنا سفر طے کر جائے گا، حضور فرماتے ہیں اتنے دور تک جنت کی خوشبو آتی ہے، مگر ننگے سر رکھنے والیاں، بے پردہ پھرنے والیاں، میک اپ کر کے غیروں میں جانے والیاں، اور بن سمر کر غیر محرم لوگوں سے شادیوں پر ویڈیو بنوانے والیاں، وہ جہنم میں اتنی دور ہوں گی کہ زندگی پر جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے۔ اس لیے میرے آقا کے غلاموں، میرا پیغام یہ ہے، اے تجھ کو سنبھلنا تو ہے اب وقت سنبھل جا، اے بحر عمیق اپنے کناروں سے اچھل جا، غافل تجھے پا کر لے آئے ہیں پھر جان، تو باز ہے بلبل نہیں بستان سے نکل جا، باطل سے نہ ڈر، جنگ کے میدان میں اتر جا، رکھ حق پہ نظر ماہ و سریہ سے گزر جا، کی تجھ کو حسین ابن علی نے یہ وصیت، اور مرنا ہے تو ڈر موت سے، جینا ہے تو مر جا۔ تقدیر الہی کے رشتے بھی وہی ہیں، اللہ بھی وہی، اس کے فرشتے بھی وہی ہیں، اترے گے ملائک تیری امداد کو اب بھی، در ذات خدا سے تیرے رشتے بھی وہی۔ اللہ رب العزت اس آستانہ عالیہ کے علمی روحانی فیضان سے تا قیام قیامت امت مسلمہ کو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جس کے دل میں آئے وہی پائے روشنی۔